السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑا قائد، سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے دانا، سب سے بڑے نفسیات دان، سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑا مربی اور سب سے بڑے انسان تھے۔ دوستو، انسانیت کا عروج دیکھنا ہو اور ملوکیت کا ظہور دیکھنا ہو تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستو سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ آپ میرے دعوے کی تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ تو پھر بھی ایمان بالغیب رکھنے والے لوگ ہیں۔ میرا دعویٰ تو یہ ہے دوستو کہ اگر کوئی سمجھدار غیر مسلم بھی تعصب کی کالی اینک اتار کر مکی، مدنی، ہاشمی و عربی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا دوستو مطالعہ کر لے تو وہ بھی وہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ 100 بڑے انسان جو کتاب لکھی گئی ہے اس کا مصنف عیسائی تھا، لیکن وہ مجبور ہے کہ 100 بڑے انسانوں میں سب سے بڑا انسان وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہتا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کہتا، ارسطو اور افلاطون کو نہیں کہتا، بلکہ وہ سب سے بڑا انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتا ہے۔ آپ نے آقا کائنات کی بڑائی دیکھنی ہو اور آپ پوری سیرت کا مطالعہ نہ کر سکتے ہوں تو صرف فتح مکہ ہی کا مطالعہ کر لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنے مقام پر دوستو پہنچ گئے تو اب آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں جا کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت بیت اللہ کے گردا گرد دوستو 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے دست مبارک میں دوستو کمان تھی۔ آپ اس کمان سے ہر بت کو گراتے چلے جا رہے تھے اور زبان مبارک سے یہ آیت تلاوت فرماتے تھے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ چکا اور ناحق نابود ہو گیا، یقیناً باطل تھا بھی نابود ہونے والا۔ طواف کے بعد آپ نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کعبہ کی چابی لی اور اندر داخل ہو کر اس کے ہر گوشے میں اللہ اکبر کے ترانے گائے اور پھر نماز شکرانہ پڑھتے ہوئے اللہ رب العزت کے سامنے پیشانی کو خاک پر رکھ دیا۔ عثمان بن شیبہ کعبہ کی چابی اٹھانے والے تھے دوستو، یعنی شروع سے ان کے پاس چابی تھی اور انہی کے پاس رہتی تھی۔ کعبہ کو کھولنے اور بند کرنے کی ذمہ داری اور شرف انہی کو حاصل تھا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن چابی طلب فرمائی تھی تو انہوں نے سخت جواب دیا تھا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی بردباری سے انہیں جواب دیا تھا کہ عثمان، ایک دن آئے گا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میرے دل نے گواہی دی کہ جیسا آپ نے فرمایا ہے ویسا ہی ہوگا، اور آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ پریشان تھے کہ معلوم نہیں اب مجھے یہ چابی واپس ملتی بھی ہے یا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر تشریف لائے تو کنجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی۔ آپ کو دیکھتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، حاجیوں کو زمزم پلانے کی سعادت تو ہمیں پہلے ہی سے حاصل ہے، بیت اللہ کی دربانی کا شرف بھی ہمیں عطا فرما دے۔ لیکن اللہ کے رسول نے یہ چابی اپنے جان نثار حضرت علی کو نہیں دی، بلکہ دوبارہ عثمان بن طلحہ کو عنایت کر دی، اور ساتھ ہی یہ بشارت بھی سنا دی کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس ہی رہے گی اور ظالم کے سوا کوئی تم سے اس کو چھین نہ سکے گا۔ چنانچہ بیت اللہ کی چابی آج تک انہی کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ تو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دیر بیت اللہ میں اللہ کی تحمید تمجید میں مصروف رہے، اتنی دیر میں اہل مکہ مسجد حرام میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔
آپ باہر تشریف لائے تو مسجد حرام کھچا کھچ لوگوں سے بھر چکی تھی۔ کعبہ کا دروازہ کھلا اور رحمت کے بادلوں سے نبوت کا حسین چہرہ دوستو برآمد ہوا۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو تھام لی۔ آپ اوپر تھے، لوگ نیچے تھے۔ ایک چہرے پر ہزاروں آنکھیں ٹکی ہوئی تھی، ایک زبان سے نکلنے والے ارشادات کے لیے ہزاروں انسان گوش بر آواز تھے۔ آپ نے اس موقع پر نہ تو کوئی جذباتی تقریر فرمائی، نہ قریش کی زیادتیوں کا ذکر کیا، نہ دوستوں انتقام لینے کی بات، نہ اپنی سیاست اور قیادت کی تعریف فرمائی، نہ ہی مرعوب کن دھمکیاں دی، بلکہ فرمایا تو یہ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اسی اکیلے نے شکست دی۔ اس کے بعد کائنات کے سب سے بڑے انسان نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے ان سے سوال کیا کہ اے قریشیو، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ فاتح اعظم کے اس اچانک سوال نے ان لوگوں کی گردنیں جھکا دی اور انہیں اپنا ایک ایک جرم یاد آنے لگا۔ وہ بےہودہ گالیاں بکنا، وہ جسم عطر پر پتھر پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، وہ ایمان والوں کو تختہ مشق بنانا، انہیں انگاروں پر لٹانا، ٹانگوں میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹنا، وہ حضرت حمزہ کا سینہ چاک کرنا اور ان کا کلیجہ چبانا اور ناک کان کا ہار بنانا، وہ حضور کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوانا اور بھوک سے چلاتے بچوں پر کہکے لگانا۔ ہاں، انہیں اپنا ایک ایک جرم یاد تھا۔ اسی مکہ کی گلیاں تھیں اور یہیں پر ادھر ادھر گلیوں میں، بازاروں میں، پہاڑوں پر اور وادیوں میں نہتے اور کمزور مسلمانوں کو ایمان سے منحرف کرنے کے لیے ہر روز کوئی نئی تدبیر سوچی جاتی، ظلم کا کوئی نیا طریقہ اختیار کیا جاتا۔ انہوں نے زر سے، زور سے اور ہر طرح سے مسلمانوں کو مٹانے میں سارا دوستو زور لگا دیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال نے قریش کے سامنے ان کی 13 سالہ مظالم کی ایک دوستو فلم سی چلا دی۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ان جرائم کی سزا موت کے سوا کچھ بھی نہیں، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ 10,000 تلواریں اور 20,000 ہاتھ ایک اشارہ ابرو کے منتظر ہیں۔ اگر یہ اشارہ ہو گیا تو ہمارا انجام ابو جہل سے کمتر نہیں ہوگا۔ لیکن انہوں نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ آپ تو کریم النفس ہیں اور کریم و شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے کریمانہ سلوک ہی کی توقع ہے۔ تو دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ دوستو محسن انسانیت کے اس لطف و کرم نے ان پتھر کے انسانوں کو موم کر دیا۔ آپ نے ان کی گردنیں نہیں، ان کے دل جیت لی۔ اسلام کو تلوار کا مذہب کہنے والے لوگوں، آؤ دیکھو کہ اسلام کیسے پھیلا اور دلوں کو کیسے جیتا گیا۔ ظالموں، مسلمان مجاہدین کی تلواروں نے تو چند سرکشوں کی گردنیں اڑائیں، تو تم نے آسمان سر پر اٹھا لیا کہ اسلام بس تلوار سے پھیلا ہے، لیکن تم جو اپنے گولہ بارود سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو موت کی نیند سلا رہے ہو، تو یہ بتاؤ کہ اس سے کیا پھیل رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں، تمہارے گولہ بارود سے دہشت پھیل رہی ہے، غربت پھیل رہی ہے، جہالت پھیل رہی ہے، قساوت پھیل رہی ہے، غلاظت پھیل رہی ہے، خباثت پھیل رہی ہے، شرارت پھیل رہی ہے، ظلمت پھیل رہی ہے، لیکن اسلام کے جہاد سے اور مسلمان مجاہدین کی تلوار سے متکبروں کا قلع کمک ہوا، سرکشوں کی گردنیں کٹیں، فرعونوں کے سر جھکے، کیسرا سے نجات ملی، انسانوں کو امن ملا، معاشی خوشحالی حاصل ہوئی اور معاشرے کو عدل اور مساوات کا نظام ملا۔ میں دوستو صرف ایک واقعہ سنا کر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ ہوا کہ بنو مخزوم کے قبیلے کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی۔
معزز قبیلے کی عورت تھی. قبیلے والوں نے سوچا کہ اگر اسلامی اصول کے مطابق اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی. انہوں نے اسے بچانے کے لیے کسی مضبوط سفارشی یعنی اس کو تلاش کیا. تو وہ تلاش کرتے کرتے آخر میں ان کی نظریں جو ہیں وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جم گئی. وہ جانتے تھے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے ہیں. ان کے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں. حضرت اسامہ ان کے اصرار کی وجہ سے سفارش کے لیے دوستو تیار ہو گئے. انہوں نے جب اس معاملہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور اس کے بارے میں گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوستو چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا اسامہ کیا تم اللہ کے مقرر کی ہوئی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. دوستو یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے. اگر اسلامی غزوات اور مجاہدین کی تلوار سے انسان کو کیا ملا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کسی دوسرے موقع پر نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.